ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا 3 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ان میں سے 2 آنکھیں ہم نے پڑھ لی تھیں کہ کون کون سی آنکھوں پر جہنم کی آگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حرام ہے۔ ایک تو وہ آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسری وہ آنکھ عین سہرت فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی، رات کو جاگی۔ اور اس کے تحت ہم نے وہ حدیث پاک بھی پڑھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اتنا صحیح جاگ لیا کرو جتنا ایک بکری کا دودھ دوہتے ہوئے ٹائم گزرتا ہے۔ تو یہ 2 آنکھیں ہم نے پڑھ لی۔ آج جو آنکھ ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے عین عدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو حرام امور اور اشیاء کی طرف دیکھنے سے اجتناب کرے، یعنی جن کاموں یا چیزوں کی طرف اسلام میں دیکھنا حرام ہے ان کی طرف جو دیکھنے سے اجتناب کرے۔ نامحرم عورت کی طرف دیکھنے سے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سورہ نور آیت نمبر 30۔ آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی نگاہیں رکھیں، اور عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 31 قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی نگاہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر الی امرأۃ اجنبیۃ صب فی عینیہ الآن کو یوم القیامہ، جو آدمی کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا انڈیلا جائے گا، سیسا پگھلا کے نا جہنم کی آگ میں وہ اس کی آنکھوں میں انڈیلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نظر الی امرأۃ اجنبیۃ صب فی عینیہ الآن کو یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا انڈیلا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر بالشہوۃ مسموم من سہام الابلیس، کسی نامحرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شہوت کے ساتھ مشروط اور مقید فرمایا، چنانچہ کوئی آدمی شہوت کے بغیر دیکھے تو وہ شیطان کا تیر نہیں ہوگا، شہوت کے بغیر اگر دیکھے تو وہ اتنا مجرم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کے متعلق فرمایا کہ من غض بصرہ اما حرم اللہ علیہ حرم اللہ علیہ النار، جو آدمی اپنی نظروں کو ہر اس چیز کی طرف اٹھنے سے بچا کر رکھے جس کو اللہ نے اس بندے پر حرام فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ جو بندہ احتیاط کرے کہ میری آنکھ نہ اٹھے غلط آنکھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ العین و عین المعاصی، ایک عین کا معنی ہے آنکھ، ایک عربی میں عین ان کہتے ہیں چشمے کو، عین ان کا معنی چشمہ۔ تو اسلاف کہتے تھے کہ العین و عین المعاصی، آنکھ گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، تو آنکھ گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح چشمے کے ذریعے گھاس وغیرہ اگتی ہے، اسی طرح چشم یعنی آنکھ سے گناہ وغیرہ جنم لیتے ہیں۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے النظر اساس الذنوب، نظر یعنی نامحرم کی طرف دیکھنا جملہ گناہوں کی اصل ہے۔ پھر محرم کی مختلف انواع ہیں، جو محرم کہتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں، ان کی مختلف انواع ہیں۔
ان میں سے ایک غیر محرم عورت ہے۔ غیر محرم عورت کے بدن کے کسی حصے کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق سمجھنا، ایک ہے غیر محرم عورت، غیر محرم عورت کے بدن کے کسی بھی حصے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد انسان کی قرابت والی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس طرح کے قرابت کے رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس کے بعد انسان کی قرابت والی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے بدن کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک دیکھنا حرام ہے، باقی دیکھنا حرام نہیں ہے۔ وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے، محرم عورتیں، قرابت والی عورتیں، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا حرام نہیں ہے۔ ان کے جو ہے نا ستر کی حد وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک دیکھنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناف کے نیچے کا حصہ دیکھتا ہے، یاد دکھاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اس کے بدن کا وہ حصہ دوزخ کی آگ سے بنی ہوئی کینچی سے کاٹ دو۔ امرد 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 یعنی داڑھی کے بغیر نابالغ بچے، ان کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں ہوس اور لالچ کے ساتھ سونے چاندی اور دنیا کے مال و متاع کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ مروی ہے کہ ایک بار کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا من نجات ہو، نجات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفض عینک، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، نجات پا جاؤ گے۔ روایت ہے کہ جو ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی ہوس کے متعلق شک رہتا ہے، کہ اپنی بیوی کے متعلق، ہوس کے حوالے سے اپنی بیوی کے متعلق شک رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر کو دوسری عورتوں سے بند رکھو تو تمہارا بیوی سے شک دور ہو جائے گا۔ کیسا نسخہ ہے؟ فرمایا تم اپنی نظروں کو دوسروں کی بیویوں سے بچاؤ تو اپنی بیوی کے بارے میں جو تمہیں شک رہتا ہے وہ شک ختم ہو جائے گا۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حیوانات کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے کے متعلق پوچھا گیا کہ حیوانات کی شرمگاہ جو ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا جانوروں کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنا حرام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے اے مومن میں تیری طرف دیکھتا ہوں اور تو مجھے چھوڑ کر کدھر دیکھ رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو محرم سے بچا کر رکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لکم ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سورہ نور۔ آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ امام راضی نے اپنی صغیر میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر نظرۃ واحدۃ الی ما نہی اللہ عنہ عذب فی النار 40 خریفا۔ جو آدمی کسی منہی عنہ کی طرف ایک نظر دیکھ لے، منہی عنہ کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، وہ آدمی جو کسی منہی عنہ کی طرف ایک نظر دیکھ لے اسے 40 سال تک دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے یغضوا من ابصارہم، وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کو اپنی شرمگاہ دکھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ بعض اوقات کو لوگ احتیاط ویسے ہی نہیں کرتے، باہر ٹیوب ویل ہے تو تینوں کپڑے اتار کے اس میں چلے جاتے ہیں، میں کوئی نہیں، مرد ہی ہیں سارے۔ تو جو آدمی اپنی شرمگاہ دکھاتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے ذالک ازکیٰ لہم، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی یہ حفاظت یا یہ حکم تم کو پاک کرنے والا ہے اور یہ نگہداشت تمہاری پاکیزگی کے لیے ہے۔ اگر تم دنیا میں پاک رہو گے تو تمہیں عقبہ میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضامن لی ما بین لحییہ،
वबैन रिजलैहि ज़मनतु लहू बिल जन्ना, जो आदमी मुझे दोनों जबड़ों के दरमियान वाली यानी ज़बान और दोनों टांगों के दरमियान वाली यानी शर्मगाह की ज़मानत दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। क़यामत के दिन जब नामा अमाल तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम पर वो सब कुछ रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगा जो तू दुनिया में करता रहा था, और अपना अंजाम देख लेगा और तू कहेगा, सूरह काफ की आयत नंबर 49 है, माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अक्साहा, कहेंगे हाय खराबी हमारी, इस नविश्ता को क्या हुआ, ना इसने कोई छोटा गुनाह छोड़ा है ना इसने कोई बड़ा गुनाह छोड़ा है, ये नविश्ता जो हमारे हाथों में है ये तो सब कुछ बयान कर रहा है। तो ये है तीसरी आँख। इन 3 आँखों पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। पहली आँख कौन सी? ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के डर से रोई। दूसरी आँख कौन सी? ऐनुन सहरत फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के राह में जागी। और तीसरी आँख कौन सी? ऐनुन अद्दत अन महारिमिल्लाह, जो महारम यानी जो जिन चीज़ों की तरफ देखना हराम है उनसे जिसने अपने आप को बचा लिया। तो ये 3 आँखें वो आँखें हैं जिन पर जहन्नुम की आग हराम है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये तीनों आँखें अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल।